آج جتنے عذاب آتے ہیں نا وہ اس قوم پر آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ فیکٹریوں میں آگ لگتی، 400 مزدور چل جاتے، زینب جیسی معصوم بچی کے ساتھ زنا کر کے انہیں قتل کر دیا۔ معاشرہ میرا ایسا ہے، میں کہ 3 سال کی بچی اکیلی سکول نہیں بھیج سکتا تھا۔ یہ وہ اسلامی نظام تھا۔ نعرہ یہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ الہ کا تو قانون نافذ۔ دوستوں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ ساری حقیقت، یہ ساری سچائی کھلے عام سب کو بتا کر خود زیر زمین ہو جاؤں، پھر یہ میں سوچتا ہوں کہ جس قوم کو امریکہ کے بم نہیں جگا سکے، میری باتیں کیا جگائیں؟ کتنے ایرانی، کتنے افغانی، کتنے فلسطینی، کتنا کشمیری گنوانے کے بعد بھی ہمیں ہوش نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعینوں، آج اس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان میں سیلاب کیوں آتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے یا ہماری ناقص کارکردگی ہے؟ جب سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی ہے، انسان اس اسٹرگل، اس کوشش میں لگا رہا ہے کہ اس قدرتی عوامل سے سد باب حاصل کر سکے۔ مطلب جہاں زلزلے سب سے زیادہ آتے ہیں وہاں انسانوں نے زلزلہ پروف مکان بنائے۔ جس جگہ پر سیلاب زیادہ آتے تھے انہوں نے ڈیم بنا کر ڈرین سسٹم ایسا بنایا، اس سے محفوظ رہ گئے۔ جہاں ہواؤں کے بگولے چلتے ہیں، آندھی طوفان زیادہ آتی ہیں، وہاں بھی انسان نے اس کا سد باب کرنا شروع کر دیا۔ بیسیکلی انسان کے اندر جو نا اللہ رب العزت نے یہ ساری صلاحیتیں رکھی ہیں کہ ان آنے والی ناگہانی آفات سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، لیکن ہمارے ملک پاکستان کی بدقسمتی ایسی ہے کہ نہ یہاں ایسے کوئی حکمران ہے، نہ ہی کوئی ایسے پلانر ہے۔ قدرت نے جتنی بھی چیزیں دی ہیں نا سب انسانوں کے لیے یکساں ہیں۔ بارش جب ہوتی ہے تو وہ کافر کو بھی بھگو دیتی ہے اور مسلمان کو بھی بھگو دیتی ہے۔ سیلاب جب آتا ہے تو دونوں کے لیے یکساں ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ قومیں بچ جاتی ہیں جو اچھی تدبیریں کرتی ہیں، اچھی پلاننگ کر لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورج روزانہ نمودار ہوتا ہے، وہ بھرتا ہے، نکلتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ کچھ قومیں ایسی اٹھی، انہوں نے کہا اس روشنی کے اندر بھی ایک انرجی ہے، انہوں نے وہ انرجی جانچ لی، بھانپ لی، پرکھ لی، انہوں نے ایک ایسا سولر سسٹم بنا دیا۔ سب سے پہلے جرمنی نے ایک ایسا سولر نظام بنایا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ 250 گھروں کو مفت بجلی دیتے تھے۔ اسی طرح پانی ہے، یاد رکھیے گا، آج یہ میری بات نوٹ کر لیجیے گا کہ ہمارے بعد جو آنے والے نسلیں ہیں نا وہ پانی کے اوپر جنگیں کریں گی، لڑیں گی اس بات پر۔ دنیا میں 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، لیکن صرف 3% پانی ایسا ہے جو قابل استعمال ہے۔ جو سمجھدار قومیں ہیں نا انہوں نے ڈیم بنا کر وہ میٹھے پانی محفوظ کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ہم اپنا وہ پانی ضائع کر رہے ہیں، دریاؤں میں پھینک رہے ہیں، سمندروں میں پھینک رہے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال بھی آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے مطابق پاکستان کے اندر جو پہلا سیلاب تھا نا 1950 میں آیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا جی تقریباً 20 سے زائد مرتبہ بڑے طوفانی ریلے جو ہے نا سیلاب کے اس پاکستان میں آ چکے ہیں۔ اتنی حکومتیں آئیں، اتنے حکمران آئے، بڑے بڑے جینیس قسم کے لوگ آئے، لیکن اس بات کا سدباب نہیں کر سکتے، ایسا کوئی سسٹم نہیں لا سکے۔ آج بھی جو موجودہ صورتحال ہے، یقین مانیے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ کر، پانی کے اندر بہتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر، جانوروں کا ضیاع ہو رہا ہے، فصلوں کا ضیاع ہو رہا ہے، لوگ کھانے پینے کو ترس رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ یہاں میں ایک بات سوچتا ہوں کہ یار وہ ایم این اے ایم پی ایز وہ جو سیاسی جماعتوں کے سربراہ جو 50 کروڑ میں ایک ایم این اے ایم پی کو خریدتے ہیں، اس موقع پر وہ کہاں ہیں؟ وہ جو ٹی وی اینکر ایک سوال پر 50 تولے سونا اور بائکیں تقسیم کرتے، وہ کہاں چلے جاتے ہیں اس موقع پر؟ کیوں نہیں آتے؟ جگہ جگہ تو امدادی کیمپ کھلے ہوئے ہیں۔ یقین مانی یہ پاکستانی قوم پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی قوم ہے۔ یہ جب اپنے بھائیوں کو دکھ درد اس حالت میں دیکھتی ہیں تو یہ خون کے آنسو ہوتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں ان کی مدد کے لیے۔ یہ اتنی بہترین قوم ہے، لیکن کیا بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے پاس اچھے حکمران نہیں ہیں، مینجمنٹ کرنے والے لوگ نہیں ہیں ایسے جو کوئی ایسا نظام لے کر آئیں، کوئی ایسا سسٹم لے کر آئیں ہمارے پاس۔ تو اقبال یہی شکوہ کرتا ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے شانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو دوستو ایسا نہیں ہے۔ آج دنیا میں جتنی قومیں ترقی کر چکی ہیں ان کے پاس اچھے لیڈر تھے، اچھی مینجمنٹ کرنے والے لوگ تھے۔ آج پاکستان کی یہ حالت ہے کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے کنفسکیٹر آتے ہیں آپ کی کرکی کرنے کے لیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پاکستان میں آتے ہیں،
اپنی مرضی کے ریٹ تعین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گاڑیوں کا کرایہ بڑھا دو، آپ بڑھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بجلی کے ریٹ بڑھا دو، آپ بڑھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیٹرول کے ریٹ بڑھا دو، آپ بڑھا دیتے ہیں. دور نہ جائیے، اس منتھ کے اندر جو بجلی کے بل لوگوں کے آئے نا، لوگوں کی چیخیں نکلوا دی انہوں نے. 8,000 بلر اور 12,000 ٹیکس. کس بات کا ٹیکس دے رہے ہیں؟ میں تو روڈ پر بھی چلتا ہوں اس کا ٹیکس دیتا ہوں، میں تنخواہ لیتا ہوں اس کا بھی ٹیکس دیتا ہوں، میں جو چیز خریدتا ہوں اس کا بھی ٹیکس لیتا ہوں، ایون کہ جو میں سانس لیتا ہوں جس ملک کے اندر اس ہوا کا بھی میں ٹیکس دیتا ہوں. پھر کس بات کا ٹیکس لیا جاتا ہے اس قوم سے؟ یہ وہ یاجوج ماجوج کی قومیں ہیں، جو طاقتور قومیں جو چھوٹی قوموں کا ہر مال ہڑپ کر جاتی ہیں. یقین مانی آپ کا خون تک چوس جائیں گی یہ ساری قومیں. اگر آپ نے ہوش نہیں پکڑا، میں آج بات یہ دعوے سے کہتا ہوں، وہ وقت دور نہیں ہے آپ گدھوں پر پیسے لاد کر لے جاؤ گے اور 1 کلو سیب لے کر آؤ گے. جو حالات چل رہے ہیں، یہ طرز عمل جس طرح کا آج اس ملک پاکستان میں ہو چکا ہے. ملک پاکستان دیوالی کی طرف جا رہا ہے. ملک کی حالات آپ نے دیکھ لیے، آپ کے سامنے ہیں. لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں، خودکشیاں کر لیں، انسانی جانوں کے ضیاع ہو رہے ہیں. پھر یہ جو طرز عمل جس قوم کا بھی ہوتا ہے نا، چاہے وہ مسلم امہ کیوں نہ ہو، پھر وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. بڑی کڑوی بات آپ کو کہتا ہوں میں آج عذاب جو ہے نا کفار پر نہیں آ رہے. آخرت میں تو اللہ ان سے نپٹ ہی لے گا، وہ تو ان کا حساب کتاب ہے. لیکن آج جتنے عذاب آتے ہیں نا وہ اس قوم پر آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ فیکٹریوں میں آگ لگتی، 400 مزدور جل جاتا ہے. زینب جیسی معصوم بچی کے ساتھ زنا کر کے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. معاشرہ میرا ایسا ہے، میں کہ 3 سال کی بچی اکیلی سکول نہیں بھیج سکتا تھا. یہ وہ اسلامی نظام تھا. نعرہ یہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. الہ کا تو قانون نافذ نہیں ہوا. اس الہ کے قانون میں تو اتنی پروٹیکشن تھی، یہ تو سلامتی کا دین تھا. کیا مسلمان وہ تھا جو سلامتی دے گا؟ مومن وہ جو امن دے گا. آج یہی مسلمان ایک دوسرے کی جان مال عزت کے جو ہے نا جب کو لوٹنے پر لگے ہوئے ہیں. پھر ہمیں بتا کیا کیا جاتا ہے؟ جو مذہبی پیشوائیت کہتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. جناب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں بڑے انعامات رکھے ہیں، ہمیں جنتیں ملیں گی، ہمیں حوریں دیں گی. کس لالچ میں ڈال رکھا ہے، کس دھوکے میں ڈال رکھا ہے یار آپ لوگوں کو ان لوگوں نے. اللہ تو اپنے مومنین کو دعا یہی سکھاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ پہلے ہماری دنیا کامیاب کر وہ پھر آخرات ہے، پھر آخرت کی بات کی ہے. لیکن مذہبی پیشوائیت کا معذرت سے ساتھ ایک بات کہوں گا، سارا نظام ہی مرنے کے بعد ہے. اب وہاں سے کون خبریں لائے یار؟ پہلے اپنی اس دنیا کو آپ نے جنت بنانا ہے. جب تک آپ اس دنیا میں کامیاب نہیں ہوگے تو یقین مانو پھر جو یہاں کا اندھا اللہ کہتا وہاں کا بھی اندھا ہوگا. یہ قدرت کا جو انصاف ہے نا، جو وہ ترازو لگنا ہے، وہاں جو انصاف ہونے ہیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ یرا وشرا یرا، نیکی بدی کے ذرہ ذروں کا حساب ہونا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ قدرت جو ہے نا جی، قرآن نے ایک پیٹرن اصول آپ کو بتا دیا، آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لاؤ، ایمان کے بعد سب سے پہلا کام جو کرنا معاشرے میں اصلاحی کام کرنے ہیں. دیکھو یار کو معاشرے کے بے سہارا لوگ کیسے ہیں جی، جنہیں کو کھانے کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، روزگار کی ضرورت ہے. آج اس ملک پاکستان کی جو بدقسمتی وہ جو ہے نا جی، دولت چند ہاتھوں میں محفوظ ہو گئی ہے. افراط زر جگہ جگہ مر رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. عجیب سی کی جنگ چھڑی ہوئی سیاستدانوں کے اندر، ملک پاکستان کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. اگر یہ لوگ ملک پاکستان بچانے کے لیے نکلے ہیں تو یار لوٹا کس نے تھا؟ یہ آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس قوم کو بھی نہیں سمجھ آئی. اور ہماری بے وقوف قوم ایسی ہے کہ ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے. یار تم اپنی حالت زار دیکھو، کس مقام پر کھڑے ہو، کس سٹیج پر کھڑے ہو، آپ کا سٹیٹس کیا پوری دنیا کے اندر. یقین مانی اس دین اسلام کی آپ تبلیغ جا کر باہر نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے یار پہلے اپنا چہرہ تو سدھارنا، تم ہماری شکلیں سدھارنے کے لیے آئے ہو. چھوٹا سا ملک پاکستان ہے، تم سے وہ تو سدھرتا نہیں ہے، کسی چیز پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، اور اسلام کی تبلیغ ہمیں کرنے آئے ہو، اس نظام کے ہمیں کرنے لائے ہو. تو دوستوں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ ساری حقیقت، یہ ساری سچائی کھلے عام سب کو بتا کر خود زیر زمین ہو جاؤں. پھر یہ میں سوچتا ہوں کہ جس قوم کو امریکہ کے بم نہیں جگا سکے، میری باتیں کیا جگائیں گی؟ کتنے ایرانی، کتنے افغانی، کتنے فلسطینی، کتنے کشمیری گنوانے کے بعد بھی ہمیں ہوش نہیں آیا. آج بھی ہم اسی حالت میں ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہے ہیں. خدا را سوچیے، اپنے اندر درد دل پیدا کیجیے. میں اپنے ملک کے حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں اس پاکستان کے بارے میں سوچیے. یہ بڑا بہترین ملک ہے، بڑی پاک دھرتی ہے ہمارے لیے. اس کے لیے کچھ کر جائیے، صرف اپنی تجوریاں بھرنے میں نہ لگ جائیے. الفاظ تو بہت ہیں، درد دل بھی بہت ہے اندر، لیکن میں انہی الفاظ کے ساتھ اتفاق کروں گا. ملک پاکستان کا بہت بڑا ویل وشر ہوں، اپنی قوم کا خیر خواہ ہوں. اللہ میرے ملک پاکستان پر، اس قوم پر رحم فرمائے. اس اللہ کے علاوہ اور ہمارا کوئی مددگار نہیں.
انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.